بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو دوستو، تاریخ امت مسلمہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آج ہم اس دنیا کے بارے میں چند باتیں کر لیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اس کے بعد تاریخ امت مسلمہ کا باقاعدہ طور پر اگلی قسط میں یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ یہ دنیا اتنی ہی عجیب ہے جتنی ہماری یہ زندگی اور جسم و جان۔ ہم گوشت پوست کا ایک جسم ہے جو سوچتا، بولتا اور حرکت کرتا ہے، جس میں ایک چھوٹا سا دل ہماری پیدائش سے لے کر آج تک کسی وقفے کے بغیر دھڑکتا چلا آ رہا ہے، جس میں ہزاروں میل لمبی بال جیسی باریک شریانیں ایک ایک خلیے کو خون فراہم کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ ہمارے یہ وجود 100 برس پہلے یقیناً نہیں تھے اور 100 برس بعد یقیناً نہیں ہوں گے۔ بس جس طرح ہم فانی ہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک عارضی مقام ہے جو ہمیشہ تھا، نہ رہے گا، مگر اس عارضی مقام کو بھی کس قدر بالغ حکومتوں، عجیب نزاکتوں اور بھرپور انتظامات کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ جتنا سوچیے اور تحقیق کیجیے، عقل دنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ سوال پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا رہتا ہے کہ آخر یہ دنیا کس نے بنائی اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ ان سوالات کے جوابات کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت محسوس کرتے اور غیب پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ ہمیشہ اس بارے میں شکوک و شبہات ہی کا شکار رہے ہیں، اور کوئی بھی تحقیق انہیں یہ معمہ حل کر کے نہیں دے سکتی۔ ہاں، جو بندے خالق کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، رسولوں کی حیثیت تسلیم کرتے ہیں اور آسمانی تعلیم کی ضرورت کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ سوالات کبھی معمہ نہیں رہے، کیونکہ ہر نبی کی ابتدائی تعلیمات ان سوالات کے جوابات دیتی ہیں۔ یہ دنیا ایک اللہ نے بنائی ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، کامیاب لوگوں کے لیے انعام کے طور پر جنت تیار کی ہے، اور ناکام لوگوں کو سزا دینے کے لیے جہنم کو شعلہ زن کیا۔ یہ ہیں موت و حیات کے اسرار کے متعلق وہ حقائق جو گزشتہ کتب آسمانی میں بھی موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کو جانے بغیر انسان کی بے چین روح کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی، اس لیے انہیں وحی الہی نے خود کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جن کے محرک معلومات کا شوق اور آگہی کا ولولہ ہے۔ انسان کا ذوق تجسس اسے آمادہ کرتا ہے کہ وہ ان باتوں کا پتہ چلائے کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے، کیسے تھے، ان سے پہلے کون لوگ آباد تھے، دنیا کب سے آباد چلی آ رہی ہے، اس پر کون کون سی قومیں آئیں، ان کی تہذیبیں کیا تھیں، رہن سہن کیسا تھا۔ یہ سوالات تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے بعض کے جوابات اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے کلام میں مختصراً مل جاتے ہیں۔ ماضی کا شعور انسان کی نظریاتی، روحانی، علمی اور عملی تربیت کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے وحی اور رسولوں کا کلام میں ہمیں ماضی کے متعلق بہت سے حقائق مل جاتے ہیں، مگر وحی اور رسالت کا اصل مقصد انسانوں کی ہدایت ہے، نہ کہ گزشتہ لوگوں کے حالات جمع کرنا۔ اس لیے ماضی کے تفصیلی حالات جاننے کے لیے ہمیں اس علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس میں ہر دور کے اہم حالات کو مرتب کیا جاتا ہے۔ یہی علم تاریخ کہلاتا ہے۔
علماء تاریخ کے مطابق تاریخ وہ علم ہے جس میں گزشتہ قوموں، حکومتوں، ملکوں اور غیر معمولی شخصیتوں کے حالات کو زمانے کے لحاظ سے ترتیب وار جمع کیا جاتا ہے۔ دنیا کب بنی؟ یہ قضیہ شروع سے متنازعہ چلا آ رہا ہے کہ دنیا کب بنی اور نسل انسانی کا وجود کب سے ہوا۔ دور حاضر کے ماہرین ارضیات تو زمین کے وجود کو کروڑوں سال اور انسانی وجود کو لاکھوں سال پہلے قرار دیتے ہیں، مگر یہ صرف ایک قیاس ہے جس کی کوئی تاریخی روایت تائید نہیں کرتی۔ بر صغیر کے نامور مورخ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی ابتدا کے متعلق اہل علم کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ ابتدائے آفرینش 6000 سال پہلے ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا آخری فیصلہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس علم کے وسائل بہت کم ہیں اور اس حقیقت کے آخری فیصلے کے لیے ناکافی۔ نیز آثار قدیمہ سے بھی اس کا کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اقوام عالم میں چینی، ہندی اور مصری سب سے قدیم قومیں ہیں، اور مورخین فرنگی کا یہ دعویٰ ہے کہ سطح زمین پر ان اقوام کا وجود تقریباً 6 اور 10,000 سال کے درمیان ثابت ہوا ہے۔ نیز یہ امر بھی مسلم تسلیم شدہ ہے کہ باوجود زبردست تحقیقات کے کسی قوم کے حالات و واقعات کی تاریخ کا پتہ 7,000 سال سے پہلے نہیں ملتا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ انہوں نے محمد بن اسحاق کو نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 1200 برس، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1042 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 572 برس، حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 برس گزرے ہیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال بنتے ہیں۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں 960 سال گزارے ہیں، انہیں شمار کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت تک 6295 سال بنتے ہیں۔ جی تو دوستوں، آج کی قسط کو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم نے اس دنیا کا تعارف سنا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم باقاعدہ طور پر سلسلہ شروع کریں گے، اور اگلی قسط میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ جم کر بیٹھیے، آگے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔